ہمارے ذمہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اگر حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے کہیں پر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اللہ چاہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن حقوق العباد، میں نے شروع میں گزارش کی ہے کہ میں تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں اپنے بھائیوں سے، پردے میں بیٹھی روحانی مائیں اور بہنوں سے کچھ پیار اور محبت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون آئے، اطمینان آئے، ٹھہراؤ آئے، اور ہمیں جینے کا مزہ آئے، اور اللہ ہماری دنیا کو بھی کامیابی والا بنا دے اور آخرت کو بھی کامیابی والا بنا دے۔ تو گزارش کروں گا کہ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ سب بھائیوں میں سے، بزرگوں میں سے کوئی ایک بھائی بھی تھک جائے تو دور سے مجھے اشارہ دے دے، میں انشاءاللہ اشارہ سمجھ جاؤں گا۔ حقوق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن محترم بھائیوں، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، مخلوق کے حقوق، کسی کا مارا ہوا حق، اللہ کے سوا اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، کسی کا حق میں نے مار دیا، چاہتے ہوئے بھی اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہ کر دے، یا پھر اس حق کو ادا نہ کر دیا جائے۔ حقوق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک نہ لے کے آنا، شرک کے سوا یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے سوا، شرک کے علاوہ تم زمین و آسمان بھر کے بھی گناہوں کے میرے سامنے لے کے آؤ گے، تمہارا 100 رجسٹر ہو اور سارے رجسٹر، ہر صفحہ دائیں سائیڈ بائیں سائیڈ، اوپر نیچے کوئی جگہ خالی نہ ہو، زمین بھری پڑی ہو تمہارے گناہوں کے ساتھ، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی یہی بات ہمیں اس انداز میں سمجھاتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ وہ کبیرہ گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، شرک و بدعت، ان سے بچا لو اپنے آپ کو، یہاں سے بچ کے نکلو، نکفر عنکم سیئاتکم، باقی چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کر دے۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن حقوق العباد جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ایک وسیع موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری بجا لائی جائے۔ صحابہ کرام کا حق ہے، اہل بیت اہل رسول کا حق ہے۔ میں عمومی طور پر سب کے حقوق کے متعلق چند باتیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، پوری پابندی کے ساتھ ہم نے اذکار کر لیے، پوری توجہ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، لمبے رکوع کیے، لمبے سجدے کیے، لیکن جب بات حقوق العباد کی آتی ہے تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ بالکل زیرو پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ والدین کے حق ہم نہیں ادا کر رہے، بہن بھائیوں کے حق ہم ادا نہیں کر رہے،
किसी के ऊपर नेकी करके हम फौरन जुतला देते हैं। ताने मारना तो ये हमारी जिम्मेदारी है। गाली गलौच, बद अखलाकी, बदलिहाजी, मैं हाथ तो डाल रहा हूं लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मेरा हाथ मेरे वालिद के गिरेबान पे जा रहा है। मैं जुबान दराजी तो कर रहा हूं लेकिन भूल चुका हूं कि अगरचे महल्ले का आदमी है, महल्ले की बहन है, महल्ले की बेटी है, लेकिन मुझसे बड़ी है। छोटों से प्यार नहीं, बड़ों से मोहब्बत और उनका अदब व एहतराम नहीं। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तशरीफ फरमा थे। अस-सिलसिलतुस सहीहा के अंदर इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस मुबारका को जिक्र किया है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन्नासी अहब्बु इलल्लाह, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं? क्यों मोहतरम भाइयों, हम चाहते हैं कि नहीं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे? जो चाहते हैं वो बोले, जो नहीं चाहते वो ना बोले। बात की समझ आ रही है? उर्दू की किस किस को समझ आती है? नहीं यार, खत्म कर दें। समझ आ रही है? कौन कौन चाहता है? आप साथ में प्यार और मोहब्बत की बातें करना चाहता हूं, तकरीर नहीं हो रही। कौन कौन चाहता है कि आसमानों का रब मुझसे मोहब्बत करे? मैं तो चाहता हूं जी। जरा चाहते हैं हाथ खड़ा करें। अल्लाह आपको बड़ी बरकतों से नवाजे, और जिस घर में हम बैठे हुए हैं अल्लाह इस घर के अंदर भी बरकतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह इस फैमिली को बरकतों से नवाजे। आइए फिर हदीस मुबारका सुनिए। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया है कि लोगों में से कौन से लोग हैं अहब्बु इलल्लाह, जिनको अल्लाह पसंद करते हैं, अल्लाह के यहाँ महबूब हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनफअहुम लिन्नास, जो जिस कदर ज्यादा लोगों के लिए नफा बख्श होगा अल्लाह के यहाँ ज्यादा महबूब बन जाएगा। ज्यादा तिलावत करने वाला, ज्यादा तस्बीहें फेरने वाला, ज्यादा अज़कार करने वाला नहीं, अपनी मुआशरत, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ, अपनी बस्ती वालों के साथ नेकी, प्यार और मोहब्बत का सिलसिला रखने वाला, लोगों को नफा देने वाला, लोगों की खैर खाही करने वाला। मेरे पास गाड़ी है, अल्लाह ने मुझे दी है तो मोहल्ले में किसी के काम आ जाए। मेरे पास माल है, अल्लाह ने मुझे दिया है तो मेरा माल किसी के काम आ जाए। मेरे बदन के अंदर चलता हुआ खून ये किसी की जान बचाने के काम आ जाए। मैं रोटी खा रहा हूं, कहीं मेरे मोहल्ले के अंदर कोई भूखा तो नहीं है। मैं मशरूबात पी रहा हूं, कहीं मेरी बस्ती के अंदर कोई प्यासा तो नहीं है। लेकिन हम अपने गिरेबानों में झांक के देखें, हम में से कितने लोग इस सोच के मालिक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, अनफअहुम लिन्नास, लोगों को ज्यादा नफा देने वाला अल्लाह को बड़ा महबूब है। ये है कि लोगों के हक अदा करो, लोगों के साथ प्यार करो, लोगों के साथ मोहब्बत वाला सिलसिला रखो। याद रखिएगा, आप जो बांटेंगे बदले में वही आपको मिलेगा। आप मुआशरे के अंदर अच्छा अखलाक बांटना शुरू कर दें। आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जुबान दी है, आप मीठे बोल बांटना शुरू कर दें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको हाथ और पांव दिए हैं, आप लोगों पर नेकी करना शुरू कर दें।
انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے اور اللہ آخرت کی عزت سے بھی نوازیں گے. انفعہم للناس، لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا. اگر اس بات کی یہاں پر سمجھ نہیں آئی تو آئیے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلانۃ، فلاں عورت تصلی اللیل وتقوم النہار وتقوم النہار وتقوم اللیل وتصدق. فلاں عورت ہے دن کو بھی نمازیں پڑھتی ہے، رات کو بھی مصلی پر سوار رہتی ہے، فرضی روزے تو رکھتی ہے، نفلی روزے بڑے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بڑا کرتی ہے، لیکن تؤذی جیرانہا، آقا علیہ السلام وہ لوگوں کے حق مارتی ہے، ہمسائے کا حق، ان کی عزت نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی. تؤذی جیرانہا، اپنی زبان سے ہمسائے کو تنگ کرتی. تؤذی جیرانہا، اس کے ہمسائے تنگ ہیں. او نتیجہ سننے سے پہلے میں اور آپ اور پردے کے اندر بیٹھی میری روحانی مائیں اور بہنیں اپنے اخلاق کے اوپر نظر ڈالیں، اپنے رویوں پہ نظر ڈالیں. کہیں میں بھی کسی کو اپنی زبان ہاتھوں سے پاؤں سے تنگ تو نہیں کر رہا؟ میری وجہ سے میرے بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، میری وجہ سے میری بہن پریشان، والدین پریشان. میں گالی کے بغیر بات نہیں کرتا. بے حیائی میرے اندر ہے، بے شرمی میرے اندر ہے. جتنے گندے اخلاق ہیں وہ سارے ہمارے معاشرے کے اندر جمع ہو چکے. ہماری نمازیں ہمیں بچا لے گی، ہمارے روزے تو ہمارا تحفظ کریں گے نا؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، اس عورت کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ حدیث مبارکہ آپ نے بے شمار دفعہ سنی ہوگی، لیکن اکیلے بیٹھ کے ذرا سوچئے کہ میں کس کس کا حق مار رہا ہوں، میری وجہ سے کون کون پریشان ہے، میں معاشرے کو کیا دے رہا ہوں، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میں کس کے حق ادا کر رہا ہوں اور کس کے حق کھا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور بہنوں کا حق میں مار کے بیٹھا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، والد سے بدتمیزی میں کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، حلال و حرام کی تمیز میرے اندر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلانۃ، فلاں عورت کے بارے میں بھی سنیے، سنائیے کیا معاملہ ہے. کہا تصلی المکتوبات، روزے رکھتی ہے، یہ میرا کمرہ ہے، ساتھ میرے بھائی کا کمرہ، یہ میرا کمرہ، یہ میرا روم، ساتھ میرے والد کا کمرہ ہے، میری بہن کا کمرہ ہے. اس سے بڑا ہمسایہ کون ہو سکتا ہے؟ اور آپس کی لڑائیاں دیکھو، جھگڑے دیکھو، اکثر گھروں کے سکون برباد. بہنیں پردے تو کر لیتی ہیں لیکن زبان کو کنٹرول نہیں کر سکی.
ہم نے چہروں کو سنت رسول سے تو سجا لیا بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں دوسرے کی عزت کو گرا کے خود عزت والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر ہوا وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا، اس کے ہمسائے خوش ہیں، تنگ نہیں ہیں، پریشان نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہِیَ فِی الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ دونوں راستے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے۔ حقوق العباد کا خیال رکھو گے، بندوں کے حق ادا کرو گے، اللہ بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ حقوق العباد مارتے رہو گے، کسی کی عزت کا خیال نہیں کرو گے، اپنی زبان اور ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف دیتے رہو گے، بہت دور نکل جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ پھر جہنم کا ایندھن، جہنم کی تپش، محترم بھائی ہم سے تو دنیا کی گرمی اور سردی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو تمہیں پتا ہے جہنم کے اندر کھانے پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے۔ کہا وہاں پر کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا۔ بھئی یہ زقوم کیا ہے؟ بڑا میٹھا پھل ہوگا، بڑا مزیدار پھل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ میرے اور آپ کے دل پر یہ بات اثر کر جائے اور ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، ہم اپنے رویوں کو بہتر کر لیں، ہم اپنی زبانوں اور ہاتھوں سے کسی کا حق ادا کریں نہ کہ کسی کا حق ماریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لأفسدت علی اہل الارض، اگر زقوم کا ایک قطرہ اس زمین کے اوپر پھینک دیا جائے، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے، زمین کے اوپر کبھی سبزہ نظر نہ آئے۔ اتنا خطرناک، جس کی خوراک وہ ہے اس کا انجام کیا ہونے والا۔ آؤ ہم اپنی اصلاح کریں۔ حقوق العباد، میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی میری عزت کرے، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مجھے احترام کی نگاہ سے دیکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی، میری بیٹی، میری والدہ گھر سے نکلے تو نظریں جھکی ہوئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر مجھے عزت سے پکارا جائے اور بلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، حق یہ ہے مومن کا کہ بھئی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مومن کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ میں اپنے لیے اچھائی پسند کروں، عزت پسند کروں اور دوسروں کو ذلیل کرتا پھروں، دوسروں کی پگڑیاں اچھالتا پھروں، میری زبان سے کون محفوظ ہے؟ شام کو گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی رشتہ دار ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہوتا۔ ہم چائے والی دکان پہ بیٹھ جائیں، محلے کے بچے، جوان، بیٹیاں، بیٹے ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں رہتے۔ تو بھائی کوئی غلط ہے تو اس کے لیے دعا کر دو، اس کی اصلاح کا کوئی بندوبست کر دو، اس کو جہنم سے بچانے کا کوئی بندوبست کر لو۔ ایک وہ غلط ہے اور اوپر سے میں اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال کے خود کو جہنم کے اندر ڈال رہا ہوں، خود کو جہنم کے اندر پھینک رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی تھکے تو نہیں؟
کوئی بھائی تھکا ہو، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ اس بیان کو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جس کا گھر بڑا ہو، مسلمان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس گاڑی بڑی ہو، مسلمان وہ نہیں ہوتا جس کی پگڑی بڑی ہو، مسلمان وہ نہیں ہے کہ جس نے اہل سنت اور اہل حدیث کا لیبل اپنے اوپر لگا لیا ہے، بلکہ مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ کسی مفتی کا قول نہیں، یہ کسی فقیہ کا فتویٰ اور فقاہت نہیں، یہ کسی عالم کی بات نہیں، یہ کسی پیر کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بات ہے آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ الفاظ ہیں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت ہو، محفوظ ہو۔ میں اپنے گریبان میں جان کے دیکھوں، بڑی دیر ہو گئی لوگوں پر فتوے لگاتے ہوئے، فلاں تنظیم یوں، فلاں جماعت یوں، فلاں انتظامیہ یوں، امام یوں، خطیب یوں، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں رشتہ دار، وہ چچا، وہ تایا، وہ ماموں، وہ فلاں، وہ فلاں۔ اور بھائی کبھی اپنے گریبان میں بھی جان کے دیکھو کہ میری زبان اور ہاتھوں سے کوئی محفوظ ہے بھی کہ نہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں تو اپنے ہاتھوں اور زبان پر تھوڑا سا کنٹرول کر لو، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہی فکر ہے جو اللہ نے قرآن میں دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لو۔ یہ فکر ہے جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم سب کو موت آئے گی، کوئی موت سے نہیں بچنے والا، لیکن اللہ چاہتے یہ ہیں کہ جب تمہیں موت آئے تو تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ فرما برداری کی حالت میں مسلمان بن کے، فرما بردار بن کے اللہ کے سامنے آؤ، پھر جا کے کامیابیاں ملے گی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری فرمان سنیے اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، پورے غور کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غریب کس کو کہتے ہیں؟ لاچار، بے بس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس کون ہے؟ اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس دینار و درہم نہیں، اچھا گھر نہیں، اچھی گاڑی نہیں، اچھا لباس نہیں، وہی بیچارہ ہے، وہی مفلس ہے، وہی غریب ہے، وہی لاچار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، میری امت کا یہ مفلس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ میں یہاں پر بہت بڑا سبق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ اگر اس مسئلے کو چھیڑ لوں گا تو اگلا مسئلہ رہ جائے گا۔ آئیے ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کا یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے، یاتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، رب رحمان فیصلے کر رہے ہیں،
یہ شخص اللہ کی عدالت میں آیا ہے، اس کے پاس نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اللہ اکبر، یہ بڑے نیک اعمال لے کے آیا ہے، لیکن اکل مال ھذا، اس کا مال کھا چکا ہے، قذف ھذا، دکانوں پہ بیٹھ کے فلاں فلاں کے اوپر بہتان لگایا کرتا تھا، اکل مال ھذا، اس کا اس نے مال کھایا ہے، بڑا شوق تھا اس کو نمازیں پڑھ کے حرام اکٹھا کرنے کا، کوئی تمیز نہیں تھی کہ یہ حق تو میری بہن کا ہے، یہ حق تو میرے بھائی کا ہے، یہ حق تو میری اولاد کا ہے، یہ حق تو ہمسائے کا ہے، یہ حق تو کسی غریب کا ہے، یہ حق تو کسی یتیم کا ہے، نہیں بس مجھے ملنا چاہیے، اکل مال ھذا، قتل ھذا، کسی کو قتل کر دیا، اب اللہ سبحانہ و تعالی کیا کریں گے؟ اس کے نیک اعمال کو اٹھائیں گے اور لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، جب اس کے نیک اعمال کو لوگوں کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہوگا، لینے والے باقی ہیں، اس کے اعمال ختم ہو چکے، اب اللہ سبحانہ و تعالی کیا کریں گے؟ لوگوں کے اعمال گناہ اٹھا اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ جب اللہ کے سامنے آیا تھا، اس کے پاس نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ، سارے اعمال موجود تھے، لیکن حقوق العباد کے اندر یہ ظالم رہا، یہ جابر رہا، اللہ اکبر، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے گناہ اس کے پلے پڑ چکے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو قدموں سے پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس، او میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جا کے، ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا کہ والد صاحب گھر میں آ جائیں تو بھاگ جاؤ، اب ابا جی کسی کو معاف نہیں کرنے والے، خوش قسمت ہی عورتیں ہوگی جو شوہر کی گالیوں سے بچتی ہوگی، خوش قسمت ہی والدین ہوں گے کہ جن کی اولادیں گلے شکوے نہ کرتی ہوں، خوش قسمت ہی وہ بھائی ہوگا کہ جس کو محسوس ہوتا ہوگا کہ میرا دایاں بازو بھی میرا بھائی ہے، میرا بایاں بازو بھی میرا بھائی ہے، خوش قسمت ہی وہ بندہ ہوگا کہ جس کی عزت ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہوگی۔ محترم بھائیوں، اب ہم اپنی اصلاح کریں۔ شروع میں نے بات کی تھی، حقوق اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، حقوق العباد جب تک حق ادا نہیں کیا جائے گا، یہ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ سن لی ہے، اللہ حق ادا کریں گے نیکیوں کو تقسیم کر کے، گناہوں کو اس کے اوپر ڈال کے، یا پھر جس کا حق مارا ہے، کھایا ہے، وہ معاف نہ کر دے۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں، اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہو، ایک اپنی زندگی کے اندر صبر پیدا کر لو، اور دوسرا معافی مانگنے کے اندر کبھی دیر نہ کیا کرو۔ یار جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہم روتے ہوئے سامنے کھڑے ہو کے مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ گزارش کر دیجئے کہ ہمارے ابا جی سے، ہماری اماں جی سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ اللہ کی قسم اس معافی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، شاید ہمارے علماء نے بتلانا نہیں پسند کیا۔ اعلان کر دینا کہ کسی کا حق مارا ہو تو ہم حاضر ہیں، اللہ کی قسم اس اعلان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ویلیو بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ جائیے، اپنی زندگی میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھیے اور معافی مانگ لیجیے، اپنی زندگی میں
اپنی بہن کے پاس بیٹھ کے معافی مانگ لیجئے. محلے دار کے اوپر زیادتی کر چکے ہو, غلط بول چکے ہو, کسی کو گالی دے چکے ہو, کسی کی عزت کو خراب کر چکے ہو, نہ سوچو کہ میری برادری کیا ہے اور اس کی برادری کیا ہے, نہ سوچو کہ میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے. جاؤ اپنے قدموں کو حرکت میں لاؤ اور جا کے معافی مانگ لو. اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا, اللہ آخرت میں بھی عزت دے گا. لیکن اگر معافی نہیں مانگی, اگر حق ادا نہیں کیا, تو خالی اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اچھی بات ہے وہ میرا کمال نہیں, وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ قبول فرما لے. جو غلط بات زبان سے نکلی ہے, کسی بہن کو بھائی کو ٹھیس پہنچی ہو, وہ میری کمزوری ہے, آپ بھی معاف کر دیجئے گا. اللہ بھی مجھے معاف فرما دے. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.